بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے ایک ایسے عاشق رسول کا واقعہ آپ کو سنانا ہے جس نے دنیا کے سارے رشتے رسول اللہ سے کی محبت پہ قربان کر دیے، اور یہ وہ ہستی تھی جو محب رسول بھی تھے، جو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ڈاؤن ٹراڈن پیپل تھے، جو گرے ہوئے معاشرے کے پست جو طبقہ تھا، پسا ہوا طبقہ جو تھا، اس کو اٹھا کے یعنی تحت الثریٰ کی پستیوں سے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا، اور ان کو جو زمین کے ذروں سے بھی حقیر سمجھے جاتے تھے ان کو آسمان کے ستارے بنا دیا، ان کو نجوم ہدایت بنا دیا۔ اس واقعہ کو میں یوں آپ کو دلچسپی کے لیے سناتا ہوں کہ مسجد نبوی میں ایک نوجوان ایک کونے میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے، اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عمر کے صاحبزادے، یہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ یہ جب مسجد میں آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن دینار وہاں پہ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ، ان سے پوچھا کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ اس کا چہرہ مجھے بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا حد ہو گئی، آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ زید بن اسامہ بن یہ محمد یہ جو ہے محمد بن اسامہ بن زید ہے، محمد بن اسامہ بن زید ہے، یہ اسامہ بن زید کے بیٹے محمد ہیں، اور ان کے جو دادا تھے وہ حضرت زید تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی گردن جھکا لی، آنکھیں بند کر لی، اور جیسے زمین کو کوریتے ہیں ایسے کر کے زمین پہ ہاتھ انگلیاں لگانی شروع کی، اور پھر فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو اس کے باپ اور دادا کی طرح اس کو بھی محبوب رکھتے، اس سے بھی وہی پیار کرتے۔ اتنا کہہ کے تو سیدنا عبداللہ بن عمر جو تھے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا وہ دور یاد آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے کتنا پیار کرتے تھے کہ اس کو جرنیل بنا دیا۔ اتنے جلیل القدر صحابہ جن میں میرے والد بھی تھے، ان کو ایک جو تھا جنگ موتا کے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے جب بھیجا تھا تو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، عبید اللہ ابن جراح، سعد بن ابی وقاص جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ جو تھے وہ ان کی زیر کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا پیار کرتے تھے ان کے والد کو کہ لوگ کہتے تھے کہ زید بن محمد۔ پھر تو قرآن حکیم میں چونکہ ممانعت بعد میں آ گئی، ورنہ لوگ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار بھی بے انتہا کرتے تھے۔ یہ بنیادی طور پہ غلام نہیں تھے، یہ بات جاننی چاہیے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ غلام تھے، یہ غلام کس طرح ہوئے؟ یہ یمن کا ایک معزز قبیلہ تھا، بنو کلب، بنو قزا بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس کے رئیس تھے حارثہ بن شراحیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دی تھی، اور قبیلہ طے سے ان کی جو اہلیہ محترم تھی سادہ، وہ بھی بہت امیر گھرانے سے تھی، بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ ایک دن حضرت زید کی والدہ جو تھی، یہ بچپن میں تھے، ان کو لے کے اپنے میکے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک دشمن قافلہ جو ڈاکو بھی کہتے ہیں وہ تھے، انہوں نے آ کے سارے قافلے کو بھی لوٹ لیا، اور ان کا جو بیٹا تھا حضرت زید اس کو جاتے ہوئے لے گئے، اور جا کے انہوں نے ان کو جا کے عکاظ کے بازار میں بیچ دیا۔ وہاں پہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ جو تھے، ان کے ایک عزیز جو تھے، انہوں نے ان کو خرید لیا، اور پھر حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی خدمت عالیہ میں ان کو پیش کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پاک ہوا، سیدہ ختیجہ تھے تو انہوں نے زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اب جس واقعہ کے لیے میں نے، یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھی جو میں نے بتائی، اسلام لانے میں جو اولین شخصیات ہیں ان میں آپ کو پتہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ، جناب علی المرتضیٰ، جناب سیدنا ابوبکر صدیق، اور یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات دن رہتے تھے، اور اس وقت بھی حضور کے ساتھ تھے۔ میں کیا آپ کو عرض کروں کہ جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 10 روز آپ نے قیام فرمایا، 10ویں روز وہ تبلیغ آپ کر رہے تھے، تو وہاں کے جو عباش تھے، وہاں کے جو سردار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکے لگا دیے تھے، اور وہ عباش لڑکے جو تھے وہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے اور زخمی کرتے چلے گئے۔ اور اس وقت جو تھا یہ صورتحال تھی کہ حضرت زید جو تھے یہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے۔
وہاں پہ طائف میں دو سردار جو مکہ کے تھے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں جو تھے یہ سردار تھے قوم کے، انہوں نے وہ لوگ پیچھے لگائے تھے۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے، پھر چاروں طرف سے چونکہ پتھر آ رہے تھے تو کہاں تک بچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ آپ کے پائے اقدس میں جو نالین پاک تھا وہ خون کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے تلوں سے جڑ گیا تھا، جس طرح کوئی گوند لگی ہوتی ہے، یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک باغ میں گئے اور وہاں پہ ایک آدمی نے انگور آپ کو پیش کیے، اور جب آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تو وہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ تو پرانے انبیاء کرام اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو نبی آخر الزمان ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ بہرحال وہ ایک الگ تفصیلاً واقعہ ہے۔ اب ہوا کیا کہ ان کے جو والد تھے حضرت زید کے، وہ بہت زیادہ جو تھے پریشان، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان روتے تھے۔ ان کے قصیدے ہیں جس کے کچھ میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں زید کے لیے رویا پیٹا لیکن معلوم نہیں وہ کہاں گیا، بخدا میں بار بار پوچھتا بھی ہوں پھر بھی نہیں جانتا کہ اے میرے فرزند تو نرم زمین کی پہنائیوں میں غرق ہو گیا یا تجھے پہاڑ نگل گیا، کاش مجھے معلوم ہوتا تیری واپسی کبھی ممکن ہے، تیری واپسی سے میری دنیا آباد ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ طلوع شمس اور غروب آفتاب کے وقت بھی تیری یاد آتی ہے، باد بہاری کے جھونکے اس فراق کی آگ کو بھڑکا دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے فرزند میں تیری تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان ماروں گا، اس جستجو سے عمر بھر نہ تھکوں گا یہاں تک کہ اونٹ تھک جائے۔ اور یہ ان کی کیفیت تھی، پہاڑوں میں جاتے، وادیوں میں، نخلستانوں میں ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ ہوا کیا کہ ایک دفعہ ان کے خاندان کے جو کچھ لوگ تھے وہ مکہ مکرمہ میں آئے، بنو کلب کے چند آدمی۔ وہاں پہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا یہ تو حارثہ کا بیٹا لگتا ہے۔ ان سے جب سوال و جواب کیے تو پتہ چلا یہ تو حضرت زید جو ہیں یہ حضرت حارثہ کے بیٹے ہیں۔ وہ جب واپس یمن گئے تو انہوں نے جا کے بتایا ہم نے مکہ میں آپ کے صاحبزادے کو دیکھا، ہم نے اس کو پہچانا، اس سے بات کی ہے، وہ وہاں پہ ایک شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہے۔ ان کے والد اور ان کے والد کے بھائی کعب اور ان کے دوسرے جو سکے بھائی تھے حضرت زید کے جبلہ اور ان کے والد حارثہ، یہ تینوں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو بڑے خاندان کے تھے، اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کو آزاد کر چکا ہوا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ جس طرح چاہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے ساتھ چلا جائے، رہنا چاہتا ہے رہے۔ بلایا حضرت زید کو، کہا آپ ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ مجھے نجم سبزواری نے اس بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ زید نے جواباً کہا جب اس کے چچا نے، اس کے بھائی نے اور والد نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، ہم تو تمہاری یاد میں تڑپ رہے ہیں، تو جواباً اس نے کہا کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ اس نے کہا ماں باپ وہ محبت کہاں دے سکتے ہیں جو مجھے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہے۔ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان کو اتنی قربت تھی کہ آپ نے اپنی پھپھی ذات بہن شہزادی زینب بنت جحش کا جو تھا نکاح ان سے فرما دیا تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی میں مزاج کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا، اور پھر کچھ عرصے بعد جو تھی وہ ان کی طلاق ہو گئی، اور وہ پھر ام المومنین سیدہ زینب جو تھی وہ بری تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا زید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پیار کیا۔ پھر جب موتا ہوئی ہے اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جرنیل بنا کے بھیجا تھا اور ان کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کی خبر آپ نے خود مسجد نبوی میں بیٹھ کے سنائی، اور پھر جب ان کے گھر تشریف لے گئے حضرت زید کی بیٹی کو پیار کیا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بہت دھاڑے مار کے رونے لگی۔ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے میرا والد شہید ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روتے دیکھ کر اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، آپ اشکبار ہو گئے، اس کو پیار کرتے تھے، آپ ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو آج یہ ہے اصل غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، جو میں روز کہتا ہوں رسول اللہ سب سے بڑھ کے ہم نے ان سے پیار کرنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ مل کے لگاتے ہیں زوردار،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔